السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی حالیہ ریوائز کی جانے والی انٹرسٹ ریٹ پالیسی کے بارے میں، اور ہم بات کریں گے اس میں امریکن صدارتی الیکشن کے بعد ان کی خارجہ پالیسی میں کیا چینجنگ کی جانے کا امکان ہے اس بارے میں، اور کل سینٹ کے اجلاس میں کچھ بل جو ہے نا وہ کثرت رائے سے منظور ہوئے۔ اس میں کون کون سے بلز نمایاں تھے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ان بلز میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2024 جو ہے نا وہ پاس ہو گیا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ میں ججز کی کل تعداد میں 36 رکن تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے ہائی کورٹ کی ججز کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ 9 سے 12 ججز ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی ایکٹ امینڈمنٹ کے تحت آرمی چیف اور دوسرے نیول اور ایئر چیف کی مدت ملازمت میں 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ اور اس دوران قومی اسمبلی میں کئی شور شرابہ، گالی گلوچ اور دھکم پیل، گریبان تک پکڑنا، ایک دوسرے کو چانٹے تک رسید کرنا، یہ ساری چیزیں وہاں پہ دیکھنے کو ملیں کل شب۔ اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی جو حکومت کے جو بل میں امینڈمنٹ تھی وہ سارے کے سارے انہوں نے وہاں پہ پاس کروا لیے تھے۔ اور دوسرا امریکن الیکشن، آج اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے گا، وہاں پہ کون صدر الیکٹ ہوتا ہے۔ جو 2 امیدوار ہیں ان میں نیک ٹو نیک جو ہے وہ مقابلہ جاری ہے، اور اس میں جو بھی صدر الیکٹ ہوگا اس کا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ صدر ٹرمپ آئے گا تو پاکستان میں یہ ہو جائے گا، پاکستان میں وہ ہو جائے گا، تو ایسا پریکٹیکلی کچھ بھی ہوتا نہیں ہے۔ جو کہ آپ اگر دیکھیں تو امریکن انٹرسٹ کی جو لسٹ ہوگی اس میں کہیں پہ بھی پاکستان کا کوئی نام شامل نہیں ہوتا، نہ اکنامیکلی، نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا تعلق جو ہے نا وہ ہے نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو ہم کیسے یہ گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو پاکستان میں یہ ہو جائے گا، خان صاحب رہا ہو جائیں گے، فلانے کے اوپر وہ بات ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، کچھ بھی ایسا ہونے والا ہے نہیں ہے۔ اس میں بیسیکلی ان کی فارن پالیسی میں جو ہو سکتی ہے ممکن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایران کے اوپر جو اپنی مزید پابندیاں ہیں وہ لگا سکتا ہے، جو لگائی گئی ہیں آلریڈی ان میں سختی اور لا سکتا ہے، ریلیشن شپ خراب کر سکتا ہے مسلم ممالک کے، کیونکہ ان کی پالیسی میں یہ چیز تو شامل ہے کہ وہ اب مسلم دنیا کے ساتھ ان کا کلیش تو ایک پڑ گیا ہے، اور اس میں وہ ان کو بخوبی علم ہے اس بات کا کہ مسلم ممالک جو ہے نا وہ اگر اکٹھے ہو گئے تو وہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ دوسرا معاشی خطرہ جو وہ سمجھتے ہیں کسی بھی ملک سے، تو وہ ہے ایک ملک چائنا، جو کہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ سپر پاور کی دوڑ میں جو ہے نا وہ شامل ہے۔ چائنا کے ساتھ جو اس کے ٹریڈ ریلیشن ہیں وہ اس کو ریوائز کرے گا وہ اس پالیسی میں، کیونکہ حال ہی میں دیکھا گیا ہے کہ جو بائیڈن سرکار نے کافی حد تک اس پہ جو ہے نا ٹریڈ پہ اور کسی پروڈکٹ کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں چائنا کی طرف سے، اور اس کے بارے میں ہم آگے چل کر کے بات کریں گے۔
اسی طرح سے اپنی خارجہ پالیسی میں وہ غزہ میں جو لڑائی چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، فلسطین اور اسرائیل میں کی آپس میں، اس کو سیز فائر کی طرف لے کے جائیں گے، جو کہ کم از کم 1 سے 2 مہینے تک کا وقت جو ہے نا وہ اس میں ریکمینڈ کیا جائے گا، کہ تاکہ حالات کو ایک دوبارہ ری وزٹ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کہاں پہ ہم جو ہے نا خسارے میں جا رہے ہیں۔ بیسیکلی اس چیز کا بھی ایک بڑا ہی جو ہے نا وہ پہلو ہے جو عام طور پہ چھپا رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیلی اور امریکن لوگوں کا یہ بڑا ہی پریشر ہے اپنے الیکٹڈ ممبروں کے اوپر، اپنے وزیر اعظم کے اوپر یا اپنے صدر کے اوپر، کہ غزہ میں جو ہمارے قیدی فوجی ہیں یا عام شہری ہیں یا کوئی رپورٹر وغیرہ ہیں جو کہ مسلمانوں کی حراست میں ہیں، ان کو کسی طرح سے رہا کرایا جائے، اور اس سیز فائر کا مقصد بھی یہی ہو سکتا ہے کہ ان کو آزادی دلائی جا سکے مسلمانوں سے۔ اور اس کے علاوہ یوکرین، لبنان اور شام اور کئی دوسرے مسلم مزاحمتی تنظیموں کے خلاف اسرائیل کا جو ہے وہ ساتھ وہ جاری رکھے گا۔ اور یہ ایک اچھی خبر ہے کہ کل پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی شرح سود کی پالیسی ریٹ کو ریوائز کیا گیا ہے، جو کہ 18.5 سے کم ہو کر کے اب 15% پر آ گئی ہے، جس سے مہنگائی کی شرح میں واضح کمی ہوگی، اور اس سے انویسٹمنٹ مزید آئے گی، اور جو ادائیگیاں ہیں ان کا جو حجم ہے وہ تھوڑا سا اس سے سکڑ جائے گا۔ اور یہی پالیسی ریٹ ابھی اگست 2024 میں 20.5% تھا، جو کہ کم ہو کر کے آج 15% پر آ گیا ہے۔ یہ بات یہاں پر قابل غور ہے ناظرین کہ اسی سال رواں سال مئی 2024 میں تاریخ کا اب تک کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ دیکھا گیا، جو کہ 23% تھا۔ لیکن یہ بھی بات ہم بتا دیں کہ یہی پالیسی جو ریٹ ہے یہ دسمبر 2017 میں 6.25% پر تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ کم لو ریٹ سمجھا جاتا ہے، اب تک کا تاریخ کا سب سے زیادہ لو ریٹ۔ اور اسی طرح اس دور میں بھی مہنگائی اس سے بھی بہت زیادہ کم تھی، اور سارے معاملات بہت زیادہ اچھے چل رہے تھے۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ اگر یہی اسٹیبلٹی ملک کی جاری رہی تو جون 2025 تک یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ سکتا ہے۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم نے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ کے اوپر بات کری تھی۔ چائنا اور امریکہ کی ٹریڈ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہے، آپس میں ان کی ٹریڈ مارک جو ہے نا بہت زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ 2022 کے اعداد و شمار سے وہ کر سکتے ہیں کہ جو ایکسپورٹ تھی امریکہ کی ایکسپورٹ وہ 150.44 ارب US ڈالر تھی، اور 2022 میں ہی امپورٹ جو تھی، جو امریکہ نے منگوایا تھا سامان چائنا سے، وہ تھا 536.3%۔ اس چیز سے آپ یہ واضح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنا فرق ہے ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں۔ اور اسی کو بیلنس کرنے کے لیے امریکی سرکار جو ہے نا وہ اس بار اپنی پالیسی کو ریوائز کرے گی، اور اس میں حال ہی میں جو بائیڈن سرکار نے چائنا میں بننے والی الیکٹریکل وہیکل کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی 100% تک بڑھا دی ہے، اس کی یہی وجہ ہے۔ حالانکہ یورپ میں بننے والی الیکٹرک وہیکل بنسبت چائنا میں بننے والی الیکٹرک
وہیکل سے بہت زیادہ مہنگی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی لوکل میڈ پروڈکٹ جو ہے نا وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں، تاکہ چائنا کو زیادہ سے زیادہ کنٹین کیا جائے، ان پر محاسبہ کیا جائے، تاکہ وہ اکنامیکلی طور پر وہ آگے نہ نکل پائیں، اور ان کا جو ہے نا وہ سروائیول مزید آگے چلتا رہے۔ اور لیکن چائنا اس دوڑ میں بہت آگے نکل چکا ہے، اس چیز کا اندازہ ہر کوئی ہے۔ آج کی جو دنیا ہے وہ اس چیز کو مانتی ہے۔ چائنا نے یہ بات پروف کر دی ہے کہ وہ بیسٹ ہو سکتا ہے دنیا میں، اور سپر پاور کہلا سکتا ہے، جو کہ آئندہ لگتا ہے کہ اگلی 1 دہائی میں وہ اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو سے مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔